فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے ضمن میں کہ اس کی تلاوت کے مفہوم اور تلاوت کے شرائط کے ضمن میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت میں نے سورہ حشر سے آیت نمبر 21 سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اگر قرآن مجید کو لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو صحیح مقام ہے ہم اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم جانتے ہیں اور ہر مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور ہماری نظروں میں جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ہماری نظروں میں اس کا کیا مقام ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کی عظمت اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کا صحیح مقام اور صحیح حیثیت سمجھیں گے تبھی ہم اس کی تلاوت کے حقوق اور تلاوت کے آداب و شرائط کو پورا کر سکیں گے۔ اگر ہم اس کا صحیح مقام اور صحیح حیثیت نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے حقوق یعنی تلاوت کے حقوق اور تلاوت کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، اس کو ہم کیسے پورا ادا کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ ایسا بھی سمجھیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس کو آدمی اٹھا کر کیا کر دیتا ہے؟ ایک طاق میں سجا دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس کے پاس جس کی جتنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اس کو اتنا ہی وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اس کی محبت میں مرتا ہے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید کا صحیح مقام اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آ پہنچی تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف، کسی کا ڈر، کسی کا غم، کسی کا رنج کا موقع نہ ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ضمن میں بہت سارے آیتیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں سورہ حشر کی آیت بھی پڑھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن مجید کا جو مقام ہے کہیں نہ کہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ہماری ذات جو ہے ہم خدا کے اس کلام کو تدبر اور تفکر کے ساتھ دیکھنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ضمیر مفقود نظر آتا ہے۔ تو ہم اس کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ میری ساری خوشیاں، میرا ہر ایک چیز جو ہے قرآن مجید کے سے پیروی ہو، قرآن مجید کی اتباع میں ہو۔ اب ہمیں ڈائریکٹ جو ہے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تلاوت کا مفہوم کیا ہے، تلاوت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید تلاوت کا مطلب ہم سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کے چند پارے لے لیں اور اس کو پڑھ دیں۔ دیکھیے تلاوت کا جو لفظ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے کہ آدمی پارا اٹھا لے اور اس کو پڑھتا چلا جائے اور رکھ دے۔ اب میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا کہ تلاوت کا لفظ عربی زبان میں جس مادے سے نکلتا ہے، جس مشتق سے نکلتا ہے، تے لام واو، اس کے معنی کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے پیچھے آنا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک سیکنڈری تھنگ ہے، سیکنڈری عمل ہے، وہ ثانوی عمل ہے وہ، لیکن اس کا جو بیسکلی جو معنی آتا ہے آپ یہ سمجھیے کہ تلاوت کا جو اصل لفظی معنی ہے وہ پیچھے آنا، پیچھے آنے کو کہتے ہیں تلاوت۔ یہ جو ہم نے جو پڑھنا تو ہے وہ ثانوی حیثیت سے آتا ہے، سیکنڈری آتا ہے، پرائمری جو ہے پیچھے آنا، اس کا معنی ایسا آتا ہے۔
اور اس کے اندر دیکھیے، اس معنی کے اندر اتنی بڑی وسعت ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ دل و دماغ اس کے پیچھے لگ جائے۔ کیا ہمارا دل و دماغ قرآن مجید کے پیچھے لگ رہا ہے؟ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، زندگی بھی اس کے پیچھے لگ جائے، کیا ہماری زندگی اس کے پیچھے لگ رہی ہے؟ ہم جائزہ لیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں، اور قدم بھی اس کے پیچھے اٹھے، اس کے ڈائریکشن پر اٹھے، اس کے رہنماؤں پر اٹھے، اس کی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے مطابق اٹھے۔ کیا اٹھ رہے ہیں؟ وہی امام ہو، وہی نور ہو، وہی ہدایت ہو، وہی رہنما ہو، یہ چیزیں ہیں تلاوت کا جو اصل معنی، پیچھے آنا۔ آدمی پڑھے تو اس کا دل بھی اس کے اندر جذب ہو جائے، آنکھیں بھی اس کے اندر جذب ہو جائیں، زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو تلاوت کے اثر سے خالی نہ رہے۔ تلاوت کے اس عمل سے جب زبان الفاظ پڑھیں گے تو آنکھیں بہنے لگیں گی، ہے نا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل بھی کانپ اٹھے گا، عمل بھی بدل جائے گا، اور سوچ میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ یہ سب کچھ جب اس کے پیچھے لگ جائیں تو یہ تلاوت کا عمل ہوگا۔ اس تلاوت کے نتیجے میں یہ تبدیلی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ جو تمہیداً چند باتیں تھیں کہ تلاوت کا لفظی معنی پیچھے آنا، پیچھے آنے کا مطلب ہم نے اس کے معنی کے اندر جو بڑی وسعت کا جو مطالعہ کیا ہے، اس کے ضمن میں جو میں آپ کو بتایا کہ اس کے معنی ہیں دل و دماغ کو اس کے پیچھے لگا دینا ہے، زندگی بھی اس کے پیچھے لگا دینا ہے، اور قدم ہمارا جو بھی اٹھے گا اسی کے ڈائریکشن پر اٹھے گا، وہی امام ہوگا، وہی نور ہوگا، وہی ہدایت ہوگا، وہی رہنما ہوگا۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تلاوت کے درمیان، تلاوت کا اس مفہوم کو ہم یہ سمجھیں۔ دیکھیے، تلاوت کے جو شرائط ہیں، تلاوت کے حقیقی مفہوم تک پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، اس کو آپ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو 6 شرائط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کا تو ایمان ہوتا ہی ہے، لیکن دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 پر 5 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید، اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہے ایمان ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی ایمان کے بعد ہی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی اس کتاب کے لیے محنت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جو تعلق، شوق اور اضطراب ہونا چاہیے، جو بے چینی ہونی چاہیے، وہ حاصل ہوتی ہے۔ جس کو آدمی اپنا خالق سمجھتا ہو، جس کی رحمت کا اس کو یقین ہو، جس کی محبت کے اندر وہ غرق ہو، یہی احساس اس کو جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ ساری کیفیات پیدا ہونا چاہیے جو اس کتاب کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں، کتاب اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو کیفیات، جو خصوصیات پیدا ہونی چاہیے اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اس طرح کا ایمان کامل ہمارے پاس ہونا چاہیے قرآن کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے۔ پہلی شرط یہ رہی۔ دوسری شرط یہ ہے اخلاص، نیت کا اخلاص ہو۔ کیوں؟ دیکھیے، اس نیت کے علاوہ اللہ ہی سے رہنمائی لینا ہے، اللہ ہی سے قریب ہونا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کوئی اور نیت قرآن کے بارے میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی دیکھیے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ تو تلاوت کے لیے ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا دراصل ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی شرط ہے۔ اور تلاوت کے جو 6 شرائط میں تیسرا نقطہ ہے حمد اور شکر کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 40 پر 3 میں 43 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔
اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو حمد اور شکر سے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بھی آپ نے دیکھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ تو یہ جو تیسری خصوصیت ہے حمد اور شکر کی، وہ ہمارے اندر تلاوت کے دوران ہونی چاہیے کہ اور جس قدر ہی دیکھیے کہ ہمارے اندر جو ہے شکر کا حق ہم ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہو ہمارے پاس، تو ہم جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے اعتماد، یہ ضروری ہے۔ جو چیز بھی اس کتاب میں ہے قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے، وہی میرے لیے فائدہ بخش ہے، نفع بخش ہے، اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اس پر بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میرا خیر ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے۔ یہ تذبذب یہ بہت بڑا تعلق باللہ کو تباہ کر دیتا ہے، یہ شک۔ دیکھیے قرآن مجید لا ریب فی، آغاز اس طرح ہوا اس کا لا ریب فی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اعتماد ہونی چاہیے کہ اللہ جس کو کلام الہی پر ہم پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو باتیں اس میں ہمیں آ رہی ہیں وہ ہدایت کی باتیں ہیں، میرے لیے رہنما ہوتی ہیں، اس پر ہمیں پورے طور پر کلی اعتماد ہونے چاہیے۔ پانچویں چیز ہے اطاعت۔ یہاں پر دیکھیے مومن جو ہے پھسل جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم اور آپ جو ہے جہاں پر پھسل جاتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ شرط کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو پانچویں شرط کے طور پر میں نے کہہ رہا ہوں، کہ یعنی انسان قرآن کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لائے۔ لیکن آدمی جب اطاعت کرے گا تو اس سے گناہ بھی ہوں گے، نافرمانیاں بھی ہوں گے، آدمی پھسل بھی جائے گا، لیکن پہلے سے خود کو یہ سپردگی کی کیفیت جو یہ کتاب کہے گی وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، یہ عہد کرنا چاہیے۔ اطاعت کا جذبہ ہونی چاہیے، عزم مصمم ہونی چاہیے۔ آداب تلاوت میں سے یہ ایک اہم ہے۔ یہ کتاب تو شروع سے لے کر آخر تک عمل، کوشش اور محنت اور جد و جہد کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب تو ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں، جیسا کہ آپ پچھلی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ سورہ مریم کی آیت ہے، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ تو دیکھیے یہ بات ہے کہ اطاعت، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، ہم اس میں اطاعت کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے خواہشات کے مطابق اگر کوئی بات آتی ہے تو عمل کر لیں، یا خواہشات نفس سے اگر الگ مطلب سمجھیے کہ اس کے برعکس مخالفت میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو ٹکرا دیں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ہر ایک تعلیمات کو ہم اپنے آپ سے مخاطب کر دیکھیں۔ چھٹی چیز ہے اس کتاب سے، اس کے تلاوت کے جو شرائط ہیں، اس میں چھٹی چیز ہے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان گھات میں بیٹھا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو جو ہے بہکا دیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور کر دیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات سے انہیں دور کر دیں۔ تو ہم یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے یہ حکم اس بات کے پیش نظر آیا ہے کہ اس زندگی کے لیے بڑی نازک اور اہم جستجو اور سفر ہے۔ اس سفر میں بڑے خطرات آتے ہیں شیطان کی طرف سے، ان خطرات کا احساس، ان کا ادراک اور شعور ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے لیے یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھنا کی کوشش کروں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے وقت اس کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ایمان باللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔
اس کے بعد نیت اخلاص ہماری اچھی ہونی چاہیے، حمد و شکر ہمارے پاس ہونی چاہیے، چوتھی بات اس کی تمام تعلیمات پر ہمارا کلی اعتماد ہونی چاہیے، اور پانچویں بات اطاعت کا جذبہ لے کر ہم اس کو تلاوت کرنا چاہیے، اور چھٹی بات شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرات میں ایک اختتام میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاریخ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس کے پاس بھی کتاب الہی ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کتاب الہی ہے۔ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، دنیا کی ہر قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے پاس کتاب الہی موجود ہے، لیکن ان ساری کتابوں میں سے کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، ہے کیا؟ نہیں، یہ اس کے ماننے والوں کا دعویٰ ضرور ہے۔ جو آدمی ماننے والے ہیں وہ تو کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، لیکن خود کتاب دعویٰ نہیں کرتی جس طرح ہمارا ہے۔ لیکن قرآن مجید دیکھیے، وہ واحد کتاب ہے جو خود اس بات کی وضاحت کے ساتھ تاکید کرتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو خود اس بات کی دلالت کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں۔ حواس انسانی کے لیے یہ چیز قابل ادراک نہیں۔ دیکھیے ہماری تاریخ، قرآن مجید کی جو تاریخ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل امین اس کو لے کر نازل ہوتے تھے، اس کتاب نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ فکر اور سوچ میں جو انقلاب آ گیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اور انہیں اس بات میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں تھا۔ اس کتاب میں قرآن مجید نے ان کی عربستان کی اس زمین میں وہ حالات کو آپ سامنے رکھیے جو دنیا کی تاریخ کے نقشے میں تاریخ میں سب سے وحشیانہ قوم۔ دیکھیے اس کتاب کے آمد کے بعد انہوں نے جو تلاوت کے جو شرائط کو سامنے رکھ کر اس کو جس طرح سے اپنایا تھا، جس کو اس کا مقام دیا تھا، ہم آج نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے اس حالات میں، وہ زمانے میں ان کی سوچ بدلی، فکر بدلی، اخلاق بدلے، عادات بدلے، اندر سے بھی بدلا، ظاہری طور پر بھی بدلا، باطنی طور پر بھی بدلا گیا، معاشرہ بدلا، فرد بھی بدلا، معاشرہ بدلا۔ اس کے اثرات صرف فکر اور سوچ تک نہیں تھے بلکہ انسان کا جسم بھی اس کے اثرات میں شریک تھا، دل کانپ اٹھتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کھالیں نرم پڑنے لگیں، سر جھک گئے، لوگ روتے ہوئے سجدوں میں گر گئے، اور بار بار یہ کہا کہ ہاں یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہاں یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ یہ معجزہ نما تاثیر دنیا کے کسی دوسرے کلام میں نہیں دکھائی دیتی۔ مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ مخالفین نے کہا خود کہ کوئی جادو یا سحر بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے انسانوں کے اندر اس قدر تبدیلی برپا کیا، تغیر برپا کیا کہ وہی جو بکریاں چرایا کرتے تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے باغات لگایا کرتے تھے، مکہ میں معمولی دکانیں کھول کر بیٹھا کرتے تھے، دیکھتے ہی 30 سال کے عرصے میں اس وقت کی ساری متمدن، ساری بہترین سے بہترین قوم، انسانیت والی قوم، دنیا کے مالک، امام اور قائد بن گئے، اور انہوں نے ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جو 1000 سال تک دنیا پر غالب رہا۔ آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تہذیب مر چکی یا مٹ چکی ہے، بلکہ اس کے جاگ جانے اور اٹھ کھڑے ہونے کے خوف سے آج بھی دنیا جو ہے پریشان ہے۔ حضرات، کیا وجہ ہے کہ وہی کتاب جس نے 1400 سال پہلے ایک انقلاب عظیم برپا کیا، ایک معجزہ اور انقلاب عظیم برپا کیا، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے وہی کتاب؟ اس کے کروڑوں نسخے، کتابچے ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا کے پاس موجود ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ قرآن میں رمضان ختم کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس کی تفسیر، اس پر سینکڑوں لوگ جو ہے تفسیریں لکھ چکے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ جو ہے اس کو ورق گردانی کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔
تلاوت کرتا رہتا ہے، نمازوں میں بھی پڑھتا ہے، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنا ہے، نہ دل کانپ اٹھتا ہے، نہ آنکھوں میں نمی نہ آنکھوں میں اشک نمودار ہوتے ہیں، نہ کھالے نرم پڑ رہے ہیں، نہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کی سوچ بدل رہی ہے، نہ ان کی فکر بدل رہی ہے، نہ ان کے عمل میں کوئی چینجز آتے ہیں، اور نہ مسلمانوں کی حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں 2 سوال آپ کو سوچنے کے لیے رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا قرآن مجید بدل گیا؟ قرآن مجید نے اپنی تاثیر کھو دی؟ کیا اس کے سننے اور ماننے والوں نے اس کو کھو دیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو 30 سال میں ایک حبشی قوم، ایک ایسی انسانیت سے دور قوم انسانیت کا علم بردار بن جاتی ہے 30 سال کے قلیل عرصے میں، چھوٹے سے عرصے میں، اور ساری دنیا کا امام بن جاتی ہے، اس قرآن مجید کو اپنانے کے نتیجے میں آج اتنا سب ہونے کے باوجود قرآن مجید کو ہم نے جو تلاوت کے جو شرائط ہیں، جو تدبر، تفکر، جو حمد و شکر، نیت، اخلاص، اعتماد، اطاعت کے ساتھ جس طرح سے ہم کو قرآن مجید کو اپنانا تھا، وہ ہمارے سے مفقود ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، کیا قرآن مجید میں وہ تاثیر چلے گئی؟ نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد، زمانے کی اس قدر دوری کے بعد، حالات میں اتنے تغیر کے بعد، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد، مسلمانوں کی اتنی عظیم الشان اکثریت کے عربی سے ناواقف ہونے اور قرآن سے اجنبیت کے باوجود، اس کتاب نے 1400 سال پہلے جو معجزہ دکھایا تھا، جو اثرات پیدا کیے تھے، وہ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم اس شرائط کے ساتھ، اگر ہم قرآن مجید کو اس کا صحیح مقام اگر ہم دیں گے، اگر ہم قرآن مجید کو اس کا صحیح مقام دیں، صحیح حیثیت سے اس کو قرآن مجید کو سمجھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے جو حقوق ہیں، جو تلاوت کے جو آداب ہیں، وہ شرائط ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی قدر و قیمت اگر ہم جانیں گے، تبھی چل کر ہم جو ہے اسے صحیح معنوں میں محبت کر سکتے ہیں قرآن مجید سے۔ پروردگارہ ہم کو صحیح معنوں میں نیک بنائے اور صحیح عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔